بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی گوشت کھانے والی عورت۔ ویسے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں انسانی گوشت کھانے والی عورت کی پوری کہانی سنا سکوں، کیونکہ یہ کہانی لکھتے وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی آج سے 27 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا دوست اکبر، اصل نام نہیں لکھا جا رہا ہے یہاں، ایک سیل مین کی نوکری پر لگا تھا اور اس کا کام گھر گھر جا کر ٹیپ ریکارڈرز بھیجنا ہوتا تھا۔ چونکہ پہلے کے زمانے میں سی ڈی اور ڈی وی ڈی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں ٹیپ ریکارڈرز ہوتا تھا۔ وہ اس نوکری کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن وہ غصے کا بہت تیز تھا، اس لیے اکثر اس کے پاس اسے ڈانٹنے اور سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن رات کے شاید 3 بجے مجھے اکبر کا فون آیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ رات کے اس وقت سے مجھے کیا کام ہو سکتا ہے۔ خیر وہ میرے گھر کے نیچے آیا اور خوف کے مارے اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ بھی بتانے پر رضامند نہیں تھا، لیکن میرے تسلی دلانے پر اس نے ایک خوفناک انکشاف کیا۔ اس نے بتایا آج رات 8 بجے کے قریب جب وہ ایک گھر پر ٹیپ ریکارڈرز کی ڈلیوری دینے گیا تو اس گھر پر صرف ایک اکیلی عورت تھی، جس نے میرے دوست اکبر کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ میرے دوست کو اپنے ساتھ زنا کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اکبر نے اس سے بہت منع کیا اور کافی دفعہ دور ہٹایا۔ ابھی اکبر اس کو دھکا دے کر بھاگ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے دھمکی دی اگر اکبر یہاں اس کے ساتھ زنا کی بغیر چلا گیا تو وہ عورت شور مچا دے گی، پولیس کو بھی بلا لے گی اور محلے والوں کو بھی شور کر کے جمع کر لیں گے اور اکبر پر زبردستی اور زیادتی کا الزام لگا دے گی۔ یہ سن کر اکبر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے اپنی نوکری اور ماں باپ کے سامنے عزت بچانے کے لیے جان بوجھ کر اس عورت کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اکبر وہ گناہ سرزد کرتا، اس نے موقع دیکھ کر وہی ٹیپ ریکارڈر اٹھایا اور اس خاتون کے سر پر دے مارا۔ جب تک اکبر کو اس کی موت کا یقین نہ آیا، وہ مسلسل اس عورت پر وار کرتا گیا۔ بالآخر وہ عورت اکبر کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس وقت سے اکبر گھر نہیں گیا تھا اور آخر کار رات کو وہ میرے گھر آیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ جب اس نے پوری بات بتا دی تو فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے ہمت پکڑی اور اسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے گیا۔ میں نے اکبر کو سمجھایا کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ پولیس اس تک ایک ہی دن میں بآسانی پہنچ جائے گی، کیونکہ موقع واردات پر وہ سارے ثبوت موجود ہیں جو تمہیں قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے خفا ہو کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے اکبر کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ پولیس میرے پاس بھی پوچھ تاچھ کے لیے آئی تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ اکبر میرے گھر آیا بھی تھا اور پھر کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا۔ پولیس والوں نے مجھے 2-3 دفعہ مار کر بھی پوچھا، لیکن میری ایک ہی بیان تھا جو سچا تھا۔ 3 سال تک اکبر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن ہم سارے دوست مچھلی پکڑنے کے لیے گئے۔ شروع میں تو سب صحیح تھا، لیکن معاملہ کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اس دن کبھی کوئی عجیب سی آواز آتی تو کبھی کہیں کوئی پتھر آ کر ہمیں لگتا۔
ہم سمجھے ہمارا کوئی دوست ہی ہے جو ہمیں ڈرانے کے لیے شرارتیں کر رہا ہے، لیکن یکا یک ہمیں ایک عورت کی چیخنے کی زوردار آواز آئی۔ جس سمیت سے چیخنے کی آواز آئی تھی، ہم سارے دوست وہاں بھاگے۔ ہم نے جو نظارہ دیکھا وہ شاید آپ سب کے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ ایک ڈراؤنی عورت جو خون میں پوری طرح لت پت تھی، وہ ہمارے دوست اکبر کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، جبکہ اکبر مردہ حالت میں موجود تھا۔ کچھ دوست وہی بے ہوش ہو گئے اور مجھ سمیت ایک دوست وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس والوں کے پہنچنے پر ہم ہمت کر کے دوبارہ اس جگہ گئے جہاں یہ خوفناک معاملہ ہم نے دیکھا تھا۔ وہاں پر اکبر کی لاش تو موجود تھی، لیکن وہ عورت نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بے ہوش دوستوں کو وہاں سے اٹھایا۔ ایک ہفتے تک کچھ دوست کو ہوش نہ آیا اور کچھ دوستوں کو اتنا شدید بخار آ گئے، ہمیں اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ پولیس کے مطابق پولیس کو کسی جانور نے حملہ کیا ہے، لیکن ہم نے جو دیکھا تھا اس پر آج تک کسی نے یقین نہیں کیا۔ آج بھی جب 28 جنوری آتی ہے، ہمیں پورا دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ عجیب سا محسوس ضرور ہوتا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔